بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. آپ تمام لوگوں کی خدمت میں سحر زیدی کا سلام عرض ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جشن صادقین کی بہت بہت مبارکباد، کیونکہ ماہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک نہیں بلکہ دو صادقین کی ولادت ہے، یعنی رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام. بے شک ہمیں مکتب صادقین ہی نظر آتا ہے کہ جو محبت کا اور اخوت کا درس دیتا ہے. جس طرح سے دنیا میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اگر ان نفرتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے تو وہ فقط فکر صادقین کی بدولت، کہ جس کی وجہ سے ہم انسانی معاشرے کو انسانیت کی جانب اور ان اقدار کی جانب لے کر جا سکتے ہیں جو اصل میں اس مکتب کا پیغام ہے، جو الہی معاشرہ ہے. اور یقیناً اس معاشرے کو اگر امن میں، آشتی میں اور پرسکون معاشرے میں بدلنا چاہتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے اہم ہے کہ نہ صرف اس جشن کو لسانی طور پر منائیں اور صرف ایک نہ فیسٹیوٹی کے طور پر، بلکہ ان تعلیمات میں تفقہ کر کے، ان کی گہرائیوں میں اتر کر کے جو اصل میں یہ مکتب میرے اور آپ کے لیے رکھتا ہے. ہم آج بات کریں گے جس موضوع کے اوپر، وہ تذکرہ صادقین کریمین ہے، اور صبح ہادی کے سیٹ پر بھی رونقیں بکھری ہوئی ہیں، بلکہ پورے جہان میں ہی، کیونکہ اس شخصیت کی آمد ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے. درود اور سلام کے ساتھ اور آداب بنتے ہیں ماہ ربیع الاول کے، کہ میں اور آپ اس کا کوئی دن اور رات ایسا نہ گزاریں، بلکہ کوئی ایسا لمحہ نہ گزرے ہمارا کہ جس میں ہم محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود نہ بھیجیں، کیونکہ اس ہستی کی آمد ہے اور ان کو اگر ہم کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو درود وہ بہترین ہدیہ ہے اور اپنی عقیدت کا اظہار ہے کہ جو اس ماہ میں تمام عاشقان رسول، تمام عاشقان صادقین ان ہستیوں سے کر سکتے ہیں. ہوم ڈیکور سیگمنٹ کی جانب ہم آگے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ حجاب زہرا صاحبہ. السلام علیکم حجاب. وعلیکم السلام. آپ کو بھی جشن بہت مبارک ہو، ہفتہ وحدت بہت مبارک ہو، بہت ساری اس کی بلیسنگز انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں. کیا بنا رہی ہیں حجاب آج؟ جی، کیونکہ اسپیشل موقع ہے، اسپیشل دن ہے، تو اسی کے حساب سے ایک بہت ہی ایزی اور اسپیشل سا DIY آج میں لائی ہوں، جس میں بہت ہی جو سمپل ہے، اور صرف ایک چیز اس میں ہمیں چاہیے ہوگی، وہ ہے ہمارے پاس کارڈ بورڈ، جس کی ہم نے ٹیکسچر سائز جو ہے، سائڈ جو ہے وہ ہم نے یوز کرنی ہے. تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر دو سرکلز جو ہیں اس طرح سے کارڈ بورڈ کے کٹ کر کے رکھ لی ہیں، جس میں سے ایک جو ہے وہ ہمارے پاس ٹیکسچرڈ ہے اور دوسری نارمل ہے. یہ جو ہے ہمارے پاس یہ بیس کے طور پہ ہم یوز کریں گے، اور اس سے ہم اس باکس کی لڈ بنائیں گے. اور یہ جو اسٹرپس یہاں پر ہم نے کیے ہیں، اس کے مزید ہم ایکول میجرمنٹس کے حساب سے ہم اس کو مزید چھوٹے اسٹرپس میں کٹ کر کے اور اس کو رول کر کے جو ہے اس سے بنائیں گے ایک بہت ہی بیوٹیفل سا اور امیزنگ سا باکس انشاءاللہ. اوکے، آپ اس کو ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھیے گا. ہم ساتھ چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب اور ان کا انٹروڈکشن کراتے ہیں. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ پروگرام میں بہت ہی خوبصورت لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلی گیسٹ اسکالر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اسلامک اسکالر ہیں، ذاکرہ اہل بیت ہیں، اور جامعہ معصومہ آف اسلامک اسٹڈیز کی پرنسپل بھی ہیں، تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. آپ کی علمی خدمات معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہیں، اور ہم خداوند متعال سے توفیقات مزید طلب کرتے ہیں آپ کے لیے. کسی طرح سے آپ خدمت کرتی رہیں مکتب محمد و آل محمد کی. جو پہلی گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، خواہر انصر زہرا نقوی صاحبہ. السلام علیکم خواہر، خوش آمدید کہتے ہیں. جشن صادقین بہت بہت مبارک ہو آپ کو. انشاءاللہ کہ خدا انشاءاللہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرے تمام لوگوں پر. ہادی کی جانب سے میں شکر گزار بھی ہوں. تشریف رکھیے گا. جی، ساتھ ہی جو دوسری ہمارے ساتھ اسکالر موجود ہیں، گیسٹ ہیں، ان کو بھی ہم سیٹ پر مدعو کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ سے ریسرچ اسکالر ہیں، ذاکرہ اہل بیت ہیں، کالمسٹ ہیں، شاعرہ ہیں، اور ان کے علم سے انشاءاللہ کہ آج ہم فیضیاب ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر اکلیم فاطمہ صاحبہ. السلام علیکم خواہر. کیسی ہیں؟ الحمدللہ بہت مبارک ہو آپ کو جشن صادقین، اور آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اتنا قیمتی. پلیز آپ تشریف رکھیے گا. یہیں سے ہم ناظرین چلتے ہیں قرآن شناسی کی جانب، کیونکہ جشن صادقین ہے جہاں پر رسول اللہ کا تذکرہ ہے، تو اس کتاب کا تذکرہ بھی ضرور ہے کہ جس پر رسول اللہ نے، ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا، اور اس کی پریکٹیکلٹی میرے اور آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے اس کی تعلیمات نافذ العمل ہیں، اور اس زمین کو، اس خطۂ ارض کو کس طرح سے پرامن خطے میں تبدیل کرتی ہیں. لیکن اس کے لیے میری اور آپ کے لیے جو ایک دعوت نامہ ہے قرآن کی جانب سے، وہ تفکر کا ہے،
ہے وہ تعقل کا ہے، وہ اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کرنے کا ہے. جب تک میں اور آپ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے تب تک ہم تعلیمات قرآن سے محروم رہیں گے. اور وصیت بھی ہے مولا متقیان کی قرآن کو ہرگز نہ چھوڑنا، نہیں تو دوسری امتیں یہ نہ ہوں کہ سبقت لے جائیں تعلیمات قرآن پر عمل کرنے میں. تو وصیت امیر المومنین کی روشنی میں، تعلیمات صادقین کی روشنی میں چلتے ہیں قرآن شناسی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کون سی آیات ایسی ہیں جن کا سفرہ آج میرے اور آپ کے لیے بچھا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ سب ویورز کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں اور آپ سب کو جشن صادقین کے حوالے سے تبریک پیش کرتی ہوں. آج جو میں نے آیت جس کا انتخاب کیا وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، جو کہ معمولاً سب اس آیت کو جانتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ ہر کوئی اپنی ہر نماز کے بعد اس آیت کو ضرور زمزمہ کرتا ہے اور تلاوت کرتا ہے. یہ وہ مشہور آیت کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک خداوند متعال اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی کیا کرتے ہیں؟ صلوات بھیجتے ہیں. کس پر؟ علی النبی، نبی پر. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی صلوات بھیجو. تو اگر اس آیت کو غور سے دیکھیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ خداوند متعال بھی صلوات بھیج رہے ہیں. کس پر؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اس کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں اور ہمیں بھی یہ دستور دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی صلوات بھیجو. یعنی کائنات کی برترین مخلوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس پر خداوند متعال خود صلوات بھیج رہا ہے. نہ صرف خود بلکہ اس کے ملائکہ بھی صلوات بھیج رہے ہیں، اور پھر ہم سے بھی یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس پر صلوات بھیجیں، درود بھیجیں، سلام بھیجیں. تو ایک ممکن ہے ایک سوال ذہن میں آئے کہ جو خدا کا ہم کہہ رہے ہیں کہ خداوند متعال صلوات بھیج رہا ہے، اس صلوات سے کیا مراد ہے؟ خدا کا صلوات بھیجنا، اس سے مراد جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند متعال صلوات بھیج رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس سے مراد یعنی خداوند متعال رحمت نازل فرما رہا ہے. اب دوسری جانب اگر ہم روایات کی طرف رجوع کریں تو صلوات کیسے بھیجی جائے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سوال کیا جاتا تھا، ائمہ سے بھی سوال کیا جاتا تھا کہ صلوات کس طرح بھیجی جائے. تو فرمایا جاتا تھا بولو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی صلوات کو ناقص مت بھیجو، یعنی صرف ایسا مت بولو کہ اللہم صلی علی محمد، یہ صلوات ناقص ہے، بلکہ بولو و آل محمد، ان کی آل کو بھی شامل کرو. اور یہی چیز آپ کو اگر آپ صحیفہ سجادیہ اٹھائیں تو یہ چیز آپ کو سب سے زیادہ نظر آتی ہے. آپ کوئی بھی دعا کھولیں آپ کو ہر چند ایک پیراگراف کے بعد آپ کو نظر آئے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کو یہ چیز کسی اور دعا میں نہیں نظر آئے گی، لیکن یہ انفرادیت صرف اور صرف صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں کہ امام سجاد بار بار اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی تکرار کر رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں. صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس فکر کو، اس زمانے کو کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد اور آل محمد جدا ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں نہیں، محمد اور آل محمد جدا نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہے. اگر آپ اسی کو دیکھیں ہم ممکن ہم سوچ سکتے ہیں کہ آخر صلوات ہم خود سے تو نہیں بھیج رہے، ہم بھی کیا کہہ رہے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو درود بھیج، تو صلوات بھیج محمد اور اس کے آل پر. تو اس کا کیا فائدہ؟ تو اس کے لیے آغائے کراتی اور علامہ طباطبائی جو ایک بہت خوبصورت مثال عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل صلوات بھیجنے کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ایک مالی یا ایک باغبان جو ہے کسی باغ میں نوکری کرے اور کسی دن اسی باغ سے کیا کرے؟ پھول توڑے اور اپنے مالک کو جا کے ہدیہ کرے. تو کیا اس کا مالک خوش ہوگا؟ نہیں، بالکل ہوگا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے کیا کیا، پھول اکٹھے کیے اور اس کے لیے ایک محبت سے، عقیدت سے اس کے لیے لے کے آئے. تو بس یہ وہ صلوات ہے جو کیا ہے ہمارے ہی لیے رحمت کا باعث بنتی ہے. یعنی جب ہم کیا کرتے ہیں صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر، تو خداوند متعال اس کے عوض، اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ ہم پر رحمت نازل کرتا ہے. یعنی گویا کہ دعا کرنا پیغمبر کے لیے، ان پر درود بھیجنا ہمارے ہی اپنے فائدے کا باعث بن رہا ہے. انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم اسی طرح ذکر صلوات کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ویلکم بیک ناظرین، ہم قرآن شناسی کے سیگمنٹ سے واپس آ گئے ہیں اور چلتے ہیں آج کی گفتگو کی جانب. چونکہ جشن صادقین ہے تو ہفتہ وحدت ہے، ہم نے آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ تذکرہ صادقین کریمین ہے. ویسے تو بہت سی صفات ہیں کہ جو مشترک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور امام صادق علیہ السلام میں، لیکن نبی صادق اور امام صادق یہ دو ہستیاں ہیں، ان میں جو صدق و صفا کی کیفیت ہے یا صفت ہے، اور ساتھ ہی جو کریمی ہے، جو اخلاق ہے، اس پر ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے اپنے دونوں گیسٹ کے ساتھ. میں چند اشعار سے آغاز کرنا چاہوں گی. خار اقلیم بطور خاص آپ سے اجازت چاہتے ہوئے. نہیں ہے خوبرو کوئی مثال جعفر صادق، سبحان اللہ. نہیں ہے خوبرو کوئی مثال جعفر صادق، جبین علم پر دیکھا جمال جعفر صادق، جبین علم پر دیکھا جمال جعفر صادق، جہاں تک علم کی سرحد نگاہوں کو دکھائی دے، بے شک. جہاں تک علم کی سرحد نگاہوں کو دکھائی دے، وہاں تک گونجتی ہے قیل و قال جعفر صادق، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. وہاں تک گونجتی ہے بہت قیل و قال جعفر صادق. دل بے نور میں ایک روشنی سی پھیل جاتی ہے، دل بے نور میں ایک روشنی سی پھیل جاتی ہے، ہمیں جس وقت آتا ہے خیال جعفر صادق، سبحان اللہ. ہمیں جس وقت آتا ہے خیال جعفر صادق. نہ ہم تفویض کے قائل نہ کوئی جبر سے رشتہ، بالکل. نہ ہم تفویض کے قائل نہ کوئی جبر سے رشتہ، کہ ہم ہیں حاملان اعتدال جعفر صادق، سبحان اللہ. کہ ہم ہیں حاملان اعتدال جعفر صادق. زمانہ آ رہا ہے مکتب جعفر کے سائے میں، زمانہ آ رہا ہے مکتب جعفر کے سائے میں، تناور ہو رہا ہے یہ نہال جعفر صادق. ابھی کچھ اور بھی گرہیں کھلیں گی علم کی ثاقب، بے شک. ابھی کچھ اور بھی گرہیں کھلیں گی علم کی ثاقب، ابھی پردے میں پنہاں ہے کمال جعفر جعفر صادق، صادق. سبحان ابھی اللہ. پردے میں پنہاں ہے کمال جعفر صادق. سبحان اللہ. بہت باہر خوبصورت. تبریک و تہنیت کے ہفتے ہیں، شب و روز ہیں، کیا کہیں گی جشن صادقین کے موقع پر؟ بالکل آپ کو اور سب سے پہلے تو امام زمان اجل و تعالیٰ فرج و شریف، علماء بزرگان، اور اسی طرح سے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو 17 ربیع الاول روز میلاد رسالت و امامت کی سبحان مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں. اور انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کا جس طرح سے یہ ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعاً ان کی سچی معرفت عطا فرمائے، ان کی آمین، سیرت کو انشاءاللہ. اپنانے کی، اور انشاءاللہ کہ جو ہم ان کا آج کا دن جو منا رہے ہیں، پروردگار عالم اس عید کے صدقے سے واقعاً ہمارے قلوب کو ان کے نور سے منور فرمائے. آمین انشاءاللہ. بہت شکریہ. اگر خواہر آپ بھی بات کرنا چاہیں تبریک و جی. تہنیت تمام سامعین امت مسلمہ. جی بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو، اور بالخصوص یوسف زہرا علیہ السلام کو. اور یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو لمحے ہیں جو ہمیں میسر آئے ہیں، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتے. یہ ذکر صادقین کرنا اور اس کے بعد اس ذکر صدق و وفا کو اپنے وجود پر طاری کرنا، تو اصل میں تو معاملہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ذکر کرتے جائیں ویسے ویسے ان کو، ان کے فرامین کو، ان کے وجود سے جاری ہونے والے فیض کو اپنے قلوب میں اتارتے جائیں. تو انشاءاللہ کہ یہ سلسلہ ابھی آپ کے ساتھ گفتگو کا جاری رہے گا، اور انشاءاللہ. تمام مومنین جہاں جہاں ہیں جو ذکر سنیں اسے انشاءاللہ کہ ہم اپنانے کی بھی کوشش کریں. خواہر جس طرح سے ہمارا موضوع ہے کہ ہم نے تذکرہ کرنا ہے صادقین کریمین کا، سب سے پہلے اگر ہم صدق و صفا کی صفت لیں رسول اللہ میں بھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام میں بھی، تو کیا کہیں گے اس صفت کے بارے میں؟ جی بہت شکریہ. ایک مرتبہ دوبارہ سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں کہوں گی کہ اگر جن ہستیوں کی آج ہم ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، صادقین، تو اگر ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان ہستیوں کے بارے میں کوئی گفتگو کرنی ہوگی، تو سب سے پہلے اگر ہم کلام مجید کی طرف رجوع کریں تو پروردگار عالم جب ان کے حمد اور ستائش بیان کرتا ہوا، اگر مقام و مرتبت اور فضیلت کو ہم نے سمجھنا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پر ملتا ہے لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی ملتا ہے محمد الرسول اللہ. جہاں شہادت کی گواہی دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں ساتھ ہی شہادت ہے محمد الرسول اللہ. اور جہاں مقام و مرتبے کی بات ہوتی ہے تو اطیع اللہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ساتھ کہا اطیع الرسول،
جب فرمایا پروردگار عالم نے انما ولیکم اللہ، ساتھ فرمایا ورسولہ، پروردگار عالم نے فرمایا اپنے لیے الحمدللہ رب العالمین، وہاں فرمایا پروردگار عالم نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ مقام و مرتبت ہے، وہ فضیلت ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم بیان کرتے رہیں تو قرآن اس کی توضیح اور تشریح بیان کر رہا ہے۔ اور جب اسی ہستی کے اسوے کی بات آتی ہے تو پروردگار عالم فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور جب پروردگار عالم حکم کی بات کرتا ہے تو پروردگار اسی ہستی کے بارے میں فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں دے وہ لے لو، جب منع کر دے جس چیز سے تو اس سے منع۔ جب اسی ہستی کی بات آتی ہے، تذکرے کی، ذکر کی بات آتی ہے تو پروردگار عالم فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب ایسی ہستی کی صداقت کی ہم بات کرتے ہیں تو جب پروردگار عالم اس طرح سے مدح سرا ہے، یہ تو میں نے چند ایک آیات کا تذکرہ کیا ہے، وگرنہ پورا کل کا کل قرآن ان کی شان میں ہے، ان کی فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ پروردگار عالم کبھی فرماتا ہے طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل۔ تو قرآن مجید کا وہی کہتے ہیں نا کہ اگر اسی ایک موضوع کو لے کر ہی ہم چلیں تو شاید ہمارا یہ سارا وقت اسی میں گزر جائے کہ ہم اسی کا تذکرہ۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ محمد والی محمد علیہ السلام کی فضیلت بیان ہو تو قرآن سے ہو، جس طرح سے خدا ان کی حمد و ثنا کرتا ہے اور جس طرح سے خدا کے کلام سے بیان ہو سکتی ہے وہی حق ہے۔ بالکل، اور اس سے بڑھ کر کوئی کلام بھی نہیں ہے۔ جب ہم صدق و صفا کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں، جب مثال کے طور پر ایک عام انسان کا مقائسہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک مطلب اس سے برتر ہے، اور دوسرا اگر مثال کے طور پر اگر ہم کم تر کہتے ہیں تو دونوں کا جب مقائسہ کرتے ہیں تو ایک انسان کی فضیلتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی فضیلتیں پروردگار عالم، یعنی اس سے بڑھ کر پھر کوئی کلام ہی نہیں رہتی، نا کوئی بات ہی نہیں رہتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اگر دور جاہلیت میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت کے عرب معاشرے میں بھی رسول خدا کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، یعنی اس دور میں بھی، یعنی اگر ہم کلام مجید سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہاں پر تو حد پھر ختم ہو جاتی ہے، جس کا پروردگار عالم فرماتا ہے کہ خداوند متعال جس پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اور پھر ایمان لانے والوں سے پروردگار عالم فرماتا ہے، تو یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو اس دور میں بھی، دور جاہلیت میں بھی، جہاں لوگوں کا کے اندر کس طرح سے خرافات پائی جاتی تھیں، کس طرح سے لوگ بدعتوں کا شکار تھے، کس طرح سے لوگوں کے اندر جاہلیت تھی، کس طرح سے لوگوں کے اندر نہ ادب نہ احترام، ان لوگوں کے اندر نہ ان کے اندر کوئی ثقافت ہے، ان کے اندر نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، ان تمام چیزوں سے دور رہنے والے لوگ بھی اگر کسی ہستی کو اس دور میں صادق اور امین کہہ رہے ہیں تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ بشخار آپ کی جانب اگر میں بڑھوں تو اگر ہم صدق و صفا کا پیکر رسول کو جان رہے ہیں، جیسے خار نے بیان کیا، تو عبادت سے لے کر معاشرت تک ہمیں وہ جو معاشرہ ہے وہ ہمیں کذب میں گھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جھوٹے خدا ہیں، اگر معاشرت ہے تو وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اگر معاش ہے تو وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ ایسی ماحول میں ایک صدق و صفا کا پیکر اٹھے اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کا فرزند بھی اس زمانے میں صادق کہلائے۔ بیسیکلی جب ہم رسول خدا گرامی قدر کے حوالے سے بات کریں گے کہ صدق و صفا کا پیکر ایسے معاشرے میں آتے ہیں جہاں پر کون سی برائی ہے جس نیم اینی ون، اور اس کے بعد وہ سب کی سب اس معاشرے میں موجود ہیں، وہاں پر ایسے معاشرے میں جہاں سچ کا تو نام و نشان نہیں ہے، ہر برائی عام ہے، بچیوں کو دفن کیا جا رہا ہے، ہر طرح کی گمراہی وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ ایک شخص اٹھتا ہے اور اس کو ہر کوئی صادق اور امین کہتا ہے، اور پھر پروردگار عالم اس پر مہر ثبت کرتا ہے کہ تم کیا کہو گے اس کو صادق اور امین، میں بتاتا ہوں، وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی۔ تو یہ آیہ مجیدہ پروردگار اپنی نازل کر کے کلام مبارک میں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ میرا نبی تو جب بھی کلام کرتا ہے وہ صدق و طہارت اور سچ پہ مبنی ہے، کیونکہ وحی کے بنا کلام نہیں کرتے۔ تو اس صدق و وفا رسول خدا کا اظہار، دیکھیے جب بھی کسی کو آپ نے جاننا ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں اس کے معاشرے کے لوگ اس کو کیا مانتے ہیں، اس کو کتنا ویلیو کرتے ہیں۔ اب ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اگر تمہیں بتاؤں گا کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے تو کیا مان لو گے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں سچا پایا ہے، تم جو کہو گے وہ سچ کہو گے۔ انہوں نے کہا اگر میں کہوں کہ فلاں فوج آ رہی ہے، کہاں ہم تب بھی مان لیں گے۔ تو رسول خدا یعنی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے جو پروردگار نے دی، اور ایک اس معاشرے کے لوگوں کو آپ پر یقین تھا، یعنی ایسے لوگ جو آپ پر ایمان نہیں بھی لائے بعد میں، وہ بھی اگر اپنی امانتیں علی بن ابی طالب اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے ہیں تو اس سے
پڑھ کے کیا پتہ چلے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی سچ کی گواہی معاشرہ بھی دیتا ہے. یعنی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم خود کو سچا سمجھتے رہیں, اٹس ناٹ دا رول یہ ہے کہ دا سوسائٹی, وہ آپ کی جو سوسائٹی ارد گرد کی ہے وہ کس طرح سے اس کو سمجھتی ہے. پھر یہی بات اگر ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں دیکھیں, ان کا دور تو انتہائی مشکلوں اور کٹھن دور ہے, کیونکہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس پہ ان کو مختلف چیلنجز تھے. اور میں وہی کہتی ہوں کہ ایک آیت مجیدہ ہے رسول خدا کی شان میں, وہ کہتی ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, وہ گواہی دیتی ہے ان کی صداقت کی. اور پھر رسول خدا صداقت دیتے ہیں اپنے بیٹے کی, کہتے ہیں کہ میرا فرزند ہوگا جعفر ابن محمد, وہ جب آئے گا تو اس کے نام کے ساتھ الصادق لکھنا. تو پوچھتے ہیں مولا کہ کیوں لکھنا, تو کہا کیونکہ اس دور میں ایک جعفر کذاب ہے وہ بھی آئے گا, تو اس لیے اس کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کہ میرا جو فرزند ہے اس کے ساتھ الصادق ہو, تاکہ لوگ فوراً پہچان لیں. اور پھر اگر علم فقاہت بھی لینی ہے تو اصل میں جو منبع ہے وہ امام صادق, کیونکہ فقاہت کی دکانیں بہت سارے لوگ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں جو علم اور فقہ ہے وہ لوگوں نے کہاں سے لینی ہے, ان سے لینی ہے جو سچے ہیں, جو دین الہی کے سچے پیروکار بھی ہیں اور سچائی کی جانب دعوت دینے والے ہیں. خیر اگر ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں تو میں چاہتی ہوں کہ معاشرے میں بتائیے اس زمانے میں کہ جہاں پر ہمیں ایڈورٹیزمنٹس کا دور نظر آ رہا ہے, ہر چیز میں ایڈورٹیزمنٹ ہے, اور ہم انڈسٹریلائزیشن کی جانب ہیں, بلکہ اس دور سے بھی آگے ہم آ گئے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بہت عام ہے معاشرے میں. کتنا اہم ہے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, خواتین, ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے کہ وہ اپنی زندگی میں سچ کو شامل کریں. جس طرح سے خواہر بھی بات کر رہی تھی صداقت کی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہو, تو فقط یہ نہیں ہے کہ دوستوں نے بلکہ دشمنوں نے بھی آپ کے اور اس دور کے, جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مشرکین نے بھی آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا, اور اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بھی بہت سارے مذاہب کے لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر کسب فیض کیا کرتے تھے. اور اس میں بہت سارے لوگ جو دوسرے مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے, دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے, اس دور کے زندیق دہریے, وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے جب امام کے سامنے کوئی ایسا موضوع پیش آتا تھا, امام خود اس کا جواب دیں یا امام کے شاگرد, تو اس پر خاموش ہو جایا کرتے تھے. یعنی اس کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہوا کرتا تھا, اور وہ بھی امام کے علم کا اعتراف کیا کرتے تھے. اور جب آج کے دور کی بات آتی ہے, ان ہستیوں کی صداقت کی بات آتی ہے, اور ان ہستیوں کے علم کی بات آتی ہے, ان ہستیوں کی شناخت اور معرفت کی بات آتی ہے, تو ہمیں بھی آج کے دور میں یہی چیز جو وہ کیا ہے جو ہم اپنے معاشرے میں اور اپنے لوگوں کے درمیان آج دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جھوٹ کا بہت زیادہ ہے, اور یہی جھوٹ بعض اوقات جو کیا ہے دھوکہ دہی کی طرف چلا جاتا ہے, اور یہی چیز جو کیا ہے معاشروں میں بہت زیادہ خرابیوں کا باعث بنتی ہے. اور بہت زیادہ جو کیا ہے, جو ہم ایک کہیں نا کہ مثال کے طور پر اتحاد کی جو فضا جو قائم کی گئی امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں یا دیگر ائمہ کے دور میں, وہ آج کے دور میں بھی یہی جو کیا ہے جب ایک دوسرے کے اوپر جب اعتماد نہ کرنا یا ایک دوسرے کے اوپر غلط بیانی کرنا, جب یہ چیزیں باعث بنتی ہیں تو پھر معاشرے میں بھی جو کیا ہے بہت زیادہ اس طرح کی خرابیاں پیش آنا شروع ہو جاتی ہیں. خیر ہم دونوں ہستیوں کو اگر دیکھیں اور ان کی صدق کی ہی صادقین, چونکہ ہم اس پر بات کر رہے ہیں, اس لقب کو دیکھیں تو کتنا اہم ہے, کیونکہ آپ نے معاشرے میں دین کو یا اسلام کی ترویج کرنی ہے, پھیلانا ہے, ایک نوجوان کے لیے بھی, کیونکہ امت مسلمہ میں تو ہر کوئی رول ماڈل ہے اور اس کے پر فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے گا اور نہیں عن المنکر. تو کتنا اہم ہے کہ جب وہ شخص جو تبلیغ کر رہا ہے, ترویج کر رہا ہے دین کی, اس کا اپنا کریکٹر صداقت کے ساتھ ہو, یعنی اس کے اندر نفاق نہ ہو, ڈبل سٹینڈرڈز نہ ہو. سچ تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دنیا کے ہر گوشے میں, یعنی جیسے موریلٹیز ہوتی ہیں, کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جو ہر معاشرہ, چاہے وہ ترقی پسند ہے, چاہے وہ نہیں ہے, چاہے وہ کافر معاشرہ ہے, حتیٰ سب ویسٹرن ورلڈ ہے, یہ چیزیں جو اندر سے انیٹ ہے, یعنی انسان کی فطرت سلیمہ کا حصہ ہے. تو ہر ایک کو سچ پسند ہے, لیکن ہاں اس کو اڈاپٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہے, کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ برائیوں کی ماں ہے. یعنی ایک جھوٹ بولا, اب اس کے بعد دوسرا جھوٹ بولیں گے, پھر تیسرا بھی بولیں گے, یعنی وہ تو سیکوینس چلے گا. لیکن اگر میں سچ بولتی ہوں تو سچ ایک دفعہ تو مشکل لگے گا, لیکن پھر میری زندگی سہل ہو جائے گی, ٹھیک, ایک درست سمت مل جائے گی. تو آج کل کے معاشرے میں جہاں دیکھیں آپ ٹیکسٹ میسج پہ, جیسے بچے ہیں
اگر آپ یہ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا ماما کو کہہ دیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، یعنی چھوٹی چھوٹی نارمز ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو یہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ میسج کر دیں یا بتا دیں، کہہ دیں میں گھر پہ نہیں ہوں، تو یہ آہستہ اگر ہم دیکھیں بہت سارے جو جابینز ہوتے ہیں، جو بچے یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، اسکولز میں جا رہے ہیں، تو وہ بہانے بناتے ہیں، لیکن اصل میں بہانے کا نام دیتے ہیں، اصل میں وہ جھوٹ ہوتا ہے کہ کوئی کام نہیں کیا اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے، عذرخواہی کے طور پر جو ہے وہ جھوٹ بول دیا جاتا ہے. لیکن اس میں سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ کو مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ غلطی کرتے نا اینڈ یو نو کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ اتنے عادی ہو گئے ہیں اور اس کو اتنا نارملائز کر دیا اس معاشرے نے، بیکاز جو ڈراماز ہیں، جو بھی آپ کے پاس میڈیا کی چیزیں آ رہی ہیں، اس میں اٹس نارم، اٹس اوکے اگر آپ ایسے کر رہے ہیں، اس کو مذاق بنا لیا اس کو اس طرح. سو بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے ہم بھی کہیں نہ کہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس غلطی میں، اس کوتاہی میں، اور ہم درک نہیں کر پاتے کہ یہ بیسیکلی یہ گناہ کبیرہ ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں، اور ہم جتنا یہ کر رہے ہیں اتنا اہل بیت سے دور ہو رہے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ میں اہل بیت کے فرمان سے دور ہوں، بیسیکلی میں مولا کی، وہ جو امام جعفر صادق کا تو آپ کو واقعہ پتہ ہوگا کہ لوگوں نے کہا بارش ہوئی بھی تھی اور وہاں پر ہم اس واقعے سے ہی کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ کہ ناظرین بھی ہمارے ساتھ جو ہے ان کا ساتھ بنا رہے گا. وقت ہوئے بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ان تمام ناظرین کو ہفتہ وحدت اور ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام مبارک ہمارے ساتھ اس وقت سیٹ پر موجود ہیں. خواہر انصر زہرا نقوی صاحبہ جو دوسری ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ خواہر اقلیم فاطمہ ہیں، اور ہم گیسٹ پہ فیض کر رہے ہیں، اپنے علم سے بات کر رہے ہیں. ہمارا جو موضوع ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں وہ تذکرہ صادقین کریمین ہے، یعنی وہ مشترک دو صفات کی جو رسالت مآب میں اور امام صادق علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں. اور ہم نے جہاں بات کو چھوڑا تھا وہ ایک واقعہ تھا امام صادق علیہ السلام کا. وہ بیسیکلی ایسے ہے کہ بارش ہوئی بھی تھی اور اصحاب آئے ہوئے تھے، تو مولا سے پوچھنے لگے کہ مولا آپ کا شیعہ کون ہے، یعنی شیعہ مینس چلنے والا. اچھا یہ پوچھ کر امام نے قدم اٹھایا اور مولا آگے چلنے لگے تو وہ پیچھے چلنے لگا. تو ایک تھا جو جس جگہ پہ، کیونکہ بارش ہوئی بھی تھی تو پڈلز وغیرہ اور اس طرح سے اکٹھے ہوئے تھا پانی، تو جہاں مولا احتیاط سے چل رہے تھے وہ صحابی بھی مولا کے پیچھے پیچھے اسی جگہ پر پاؤں رکھ کے جا رہے تھے. امام نے فرمایا بس جب وہاں سے بالکل نکل گئے اس جگہ سے، راستے سے، اور اس کیچڑ کو عبور کر کے نکل گئے، تو امام نے کہا بس یہی شیعہ ہے. یعنی مومن کون ہے؟ جو جس طرح سے ہم نے چلا ہے بالکل اسی جگہ پر قدم رکھے جہاں پہ ہمارا فٹ سٹیپس کو فالو کرے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسب، وہ فیض، وہ صداقت ہے یا کریمی ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، جیسے امام کا فرمان ہے کہ ہم زینت بنے امام کے لیے، اہل بیت کے لیے، جیسے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں، ہم محمد وآل محمد کی. اسی طرح سے جس طرح سے خواہر فرما رہی ہیں تو اس کے ساتھ میں اضافہ کروں گی، ہمیں بھی صدق اور صفا جو آج جو ذکر ہم لے کر چلے رہے ہیں جن دو ہستیوں کا، تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس صفت کو اپنانا چاہیے. کیونکہ جب تک ہم اپنائیں گے نہیں تو اپنے آپ کو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مکتب صادقین سے وابستہ ہیں یا ان کے پیروکار ہیں، ان کے شیعان ہیں. اور کمپنی کا اثر ہوتا ہے، وہ ایک تو فزیکل ہوتی ہے لیکن ایک فکری ہوتی ہے، عقائد کے لحاظ سے ہوتی ہے. تو ہم جتنا زیادہ ذکر اور فکر اہل بیت کو اپنے ہمراہ رکھیں گے، ہم اتنی زیادہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ جو صفات الہی صفات ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر ہیں، کہ جس کے اسی آپ کی بات میں ایک بس جملے کا اضافہ کروں گی کہ رسول خدا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی اگر جب وہ حیات کا اگر مقایسہ کیا جائے تو آپ ان کے کتنے سالوں کے بعد، لیکن پھر آپ وہی لقب جعفر صادق یعنی صادق کا لقب پاتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً نزدیک پہ ایک قرن کے بعد، یعنی ایک صدی گزرنے کے بعد آپ نے نہ فقط یہ کہ آپ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، علم، کردار، ہر چیز کو بالکل اسی طرح سے زندہ کیا، اور ایسا آپ نے زندہ کیا امام علیہ السلام اس طرح سے کہ لوگوں کے سامنے وہی ایک قرن گزرنے کے بعد لوگ جو رسول خدا کو دیکھ چکے تھے کہ رسول خدا کس طرح سے عمل کیا کرتے تھے، رسول خدا نے وضو کس طرح سے کیا، رسول خدا نے نماز کس طرح سے پڑھی، رسول خدا نے حج کو کس طرح سے انجام دیا، بالکل اسی طرح سے آپ دوبارہ سے اس مکتب کو زندہ کر کے، تو پھر مکتب کا نام ہی مکتب جعفریہ پڑ گیا. اگر ہم انہی کی مشترک صفات کی بات کریں تو یہاں پر صادقین ہے، آپ کا صدق ہے، وہیں پر ہی کریم ہے. اور خیر اگر ہم دیکھیں القابات میں امام صادق علیہ السلام کے تو کثیر التبسم
آپ کو کہا گیا، یعنی کثرت سے جو ہے وہ تبسم کرنے والے، اور کثرت سے مومنین، یعنی ہم اگر دیکھیں تو تبسم بھی صدقہ ہے یا ایک کریمی کی نشانی ہے. کم از کم اپنا جیسچر ایسے رکھیں. کہنے کا مطلب یہ آپ کی شخصیت ایسے ہو کہ کوئی کرختگی نہ ہو، کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے چاہے، اپنی کسی چیز کو شیئر کرنا چاہے تو بڑا آپ کا ویلکم ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اور یہ جو جاذبیت تھی وہ ہمیں شخصیت امام صادق نظر آتی ہے. اگر ہم کریمی کی بات کریں، اس امام کی کریمی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو مالا نے دیکھا کہ امام رات کی پہر میں نکل رہے ہیں، کہیں گھر سے باہر نکل رہے ہیں. تو وہ عاشق لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، امام کے پیچھے پیچھے چل پڑے کہ میرا مولا جا رہے ہیں تو میں بھی ساتھ چلوں. تو دیکھا کہ کچھ کندھے پر ڈالا ہوا ہے، اور وہ پیچھے پیچھے نکلے. جب ایک بستی میں پہنچے تو اس کو تو پتہ تھا مولا کو کہ یہ لوگ تو اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں، لیکن مولا نے سب کے ان کو کہا کہ جب محسوس کر لیا کہ مولا ہیں تو ان کی آہٹ سے پہچان کے کہا کہ مولا کہ تم ہو؟ کہا ہاں مولا میں ہوں. تو کہا کہ میں اچھا چلو آؤ. اور پھر وہ ان کے ساتھ ہیلپ کر کے سارے وہ لوگ رکھتے رہے روٹی ہر ایک کے پاس. جب وہ انہوں نے روٹیاں رکھ لیں تو کہا کہ مولا آپ کو پتہ ہے یہ بستی کون سی ہے؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں، یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں، لیکن اگر یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے تو ان کے ساتھ میں نمک بھی رکھا کرتا. تو یعنی یہ مولا کی ایک الگ بات سمجھ آئی. ہاں عطا ہے، کریمی ہے، ایک شان. ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ خاندان ہی کریموں کا ہے، کریمہ اہل بیت، کریمہ آل طہا، امام حسن، جناب معصومہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے معاشرے کے لحاظ سے خاص ضرور بتائیے گا کہ کتنا اہم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل سیرت ہے پہلے معصوم سے آخری معصوم تک کی، اور غیبت سے قبل اگر ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، مسلسل سیرت ہے، بالکل کنٹینیوٹی ہے. چاہے کربلا ہو جائے، کربلا کے بعد تک کے واقعات میں کہ کوئی ایسا لہجہ نہیں گزرا یا کچھ ایسے وقت نہیں گزرا کہ جس میں یہ کندھوں پر اناج لاد کر تقسیم کرنا یتیموں میں، محتاجوں میں. یہ سیرت اب کیوں چھوڑ دی ہم نے، اور چھوڑ دی تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ بالکل، بس ایک دو جملوں کا اضافہ کروں گی کہ تمام معصومین میں جو صفات ہیں وہ ایک امام میں، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ایک امام میں پائی جاتی ہیں اور دوسرے میں نہیں. یہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد ہیں. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت لیے ہوئے تمام ہستیاں ہیں. اور یہیں وہ صفات تھی کہ رسول خدا کے نزدیک کس طرح سے آپ کے بہترین اخلاق کی وجہ سے، آپ کی اسی کریمیت کی وجہ سے لوگ آپ کے گرد، اور اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے گرد بھی جو بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جمع ہوئے ہیں، اور 4000 سے زائد کہا جاتا ہے کہ آپ کے شاگرد تھے. یعنی آپ کا دروازہ ہر ایک انسان کے لیے جو بھی اس در سے آ کر حاصل کرنا چاہے ان کے لیے کھلا ہوا ہے. اور یہی سیرت، اگر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ جب آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تو واقعاً صحیح معنوں میں ہمیں ان ہستیوں کی جو سیرت کو سنا جا رہا ہے، جو بیان کیا جا رہا ہے، تو واقعاً ہمیں اس سیرت کو اپنانے کی بھی زیادہ ضرورت ہے. اور یہیں اگر تمام ان پروردگار عالم کی طرف سے بھیجی گئی جو ہستیاں ہیں، ان کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں، یہیں اگر ہم صفات اپنائیں تو ہمارے معاشرے بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور لوگوں کی بہت زیادہ مشکلیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور یہی صفات ہیں کہ جن کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے ہم بہت زیادہ مشکلات کا بھی شکار ہیں. تو آج ہمیں ان صفات کو بہت زیادہ اپنانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فقط سننے کی حد تک نہ ہو، بلکہ ہم جب ان خوبصورت صفات سے سن کر لطف اندوز ہوتے ہیں تو واقعاً اگر اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں تو پھر اس زندگی کا کیا لطف ہوگا. اور جس طرح سے کرامت علمی کی خانم نے بات کی کہ کریمین کی کرامت علم کے اندر بھی ہے اور دونوں شخصیات کی، اسی طرح سے کرامت انسانی جو ہمیں نظر آتی ہے دونوں شخصیات کے اندر اور دونوں ادوار میں، آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جیسے ابھی خار نے ایک بات کی، اس سے تھوڑا سا کنٹینیو کروں گی کہ بیسیکلی کرامت انسانی جو ہے نا کیا ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا انفولڈ کریں، انڈر پن کریں، تو بیسیکلی تو یہ انسان کا دوسرے کو انسان سمجھنا. یعنی دیکھیے اینیملز میں بھی وہی ساری، وہ اینیمل کی نیڈس بھی وہی ہیں جو میری ہیں، کھاتا ہے، پیتا ہے، شہوت ہے. میرے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ عقل کا فرق ہے. سو میری کرامت انسانی یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی چیز کرنے لگوں تو میں اس عقل کے دائرے کو اپنے سامنے رکھوں، یا اس کو سمجھے کہ اپنا ملجا و ماوا بناؤں کہ ہاں کیا یہ عقل کے مطابق ہے، عین عقل ہے. اور مولا کے فرمان تو یہ بھی ہیں کہ عقل تو بیسیکلی ہم ہیں. یعنی اس کا کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے اس کرائٹیریا کے اکارڈنگلی وہ
فال کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہا ہے. تو اگر ایک انسان بطور اپنی کرامت انسانی کو ذہن میں رکھ کر کوئی بھی عمل انجام دے گا، تو پھر یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نفسا نفسی کا دور، جسے ہم انڈیویجولسٹک سوسائٹیز کہہ رہی ہیں، ایک انفرادی یونٹ ہے وہ فرد ہے، انڈیویجولزم کی طرف لے کر جا رہی ہے، بلکہ معاشرہ جو بن رہا ہے وہ انسانی اقدار سے مل کر بن رہا ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے. تو بالکل وہ کہتا ہے کہ سب سوسائٹی ہم میں سے ہر انڈیویجول امپورٹنٹ ہے. وہ اقبال کا ایک شعر بھی نا، ربط قائم فرد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، وہ تو وہ بیسیکلی ہم سب اگر اتباعت ہوگا تو پھر معاشرہ فلرش کرے گا. صرف میں کچھ بھی نہیں کر سکتی سوسائٹی کے لیے. اگر مجھے صرف اپنی ذات کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو نہیں دیکھنا کہ میری کمفرٹ زون کیا ہے، میرے انٹرسٹ کیا ہے، مجھے کیا پہننا ہے، کیا ہونا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے. انسٹیڈ وہ بہت پیاری بات ہے، ایک آقا سے سنی تھی میں نے کہ انہوں نے کہا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پتہ کیسے چلی انسان ہے، کہا کہ جانور خود کھا کے خوش ہوتا ہے، انسان کھلا کے خوش ہوتا ہے. سو کریمی وہی کہ ہم کریم تب بن جائیں یا ہمارے اندر یہ چیز آئے کہ میں صرف اپنی ذات سے نکل کر ارد گرد معاشرے کی طرف دیکھوں جتنے بھی ہیں، اور پھر مجھے اویئر ہونا چاہیے کہ معاشرے کی پرابلمس کیا ہیں، میں ان کو ایڈریس کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی، یا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. یعنی میں جس پوزیشن پہ ہوں، اب ہر ایک کا رول فرق ہے. اب بہت سے ہوں گے جو گھر میں خواتین ہیں، وہ کہیں میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں تو پوزیشن نہیں ہے میرے پاس. نہیں، یو ہیو دا پوزیشن، آپ کی اپنی پوزیشن ہے، اور آپ کے انڈر بچے ہوں گے، کچھ نہیں بھی ہیں تو آپ ایک مربی ہیں، آپ تربیت دے رہی ہیں خاندان کو. اور پھر اس کے علاوہ بھی ایک خاتون جب ایک گھر پہ ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے جو ہیلپرز آتے ہیں، مطلب ہمیں معاشرے کے لوگوں کو جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اور یہ کرامت پھر سلسلہ در سلسلہ چلتی ہے. یعنی اگر میں کسی کے ساتھ ہمبل ہوں، پولائٹ ہوں، تو پھر وہ یہ ہوگا کہ وہ سیکھے گا مجھ سے یہ چیز، پھر وہ آگے کسی اور کے ساتھ پاس آن کرے گا. خانم، اگر کرامت انسانی کچھ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میری مرضی، یعنی ہمیں جو مغرب یا استکباری طاقتیں ہیں وہ ہمارے جوانوں کو اس سلوگن کی طرف لے کر آ رہی ہیں کہ میری مرضی، یعنی ہوائے نفس پر ہر چیز وہاں پر بنیاد رکھ رہی ہے. جبکہ اصل میں جو کرامت ہے انسان کے لیے وہ اطاعت خدا ہے. اور قرآن کی اگر ایک آیت، اور اس سے آپ مزید بات کو آگے بڑھائیے گا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی جو تقویٰ ہے وہ راستہ ہے، منزل نہیں ہے. منزل اکرام ہے، یہ کرامت کو حاصل کرنا ہے. بس میرے خیال سے یہ 2 جملے میں کہوں گی تو آپ کی یہ ساری بات کا خلاصہ اسی چیز کے اندر ہو جائے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اور اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنیت میں ہم دیکھتے ہیں ابی عبداللہ. اور رسول خدا نے بھی کسی کے لیے مخصوص نہیں کیا، کہا یعنی اس امت کے باپ ہیں. تو اب اولاد اپنے باپ سے وراثت لیتی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اب بیٹی ہے تو تب بھی باپ کی وارث ہے، بیٹا ہے تو تب بھی، اگرچہ دیں یا نہ دیں لیکن وراثت میں حصہ دین اسلام میں ہے کہ جب وہ بیٹی بھی وارث ہے اور بیٹا بھی باپ کا وارث ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان ہستیوں نے ہماری گناہوں کو، ہماری شخصیت کو دیکھ کر نہیں کہا. انہوں نے اگر ہمارے لیے یہ اتنا عظیم مقام و مرتبہ ہمیں عطا کیا کہ میں عامے اور علی اس امت کے باپ ہیں، یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے وہ ابی عبداللہ ہیں، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سی سیرت کو، کون سی کردار کو ان ہستیوں سے لینا ہے. تو یہی کردار اور یہی سیرت ہم لے کر تو قرب پروردگار بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور واقعاً کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول خدا کی امت ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب کے پیروکار ہیں. میں خواہش چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ شاعرہ بھی موجود ہیں، تو ہر اکلیم اپنے کلام سے جو ہے پروگرام کا اختتام کریں. اگر آپ رسول اللہ کی شان میں اور امام صادق کی شان میں کچھ بیان کرنا چاہیں تب تک ہم درود پڑھ لیتے ہیں. درود سے آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. جو مجھ میں خون بن کر دوڑتی ہے، کیا کہنا، جو مجھ میں خون بن کر دوڑتی ہے، محمد مصطفیٰ کی عاشقی ہے. سبحان اللہ. جو عالم کو چراغاں کر رہی ہے، جو عالم کو چراغاں کر رہی ہے، محمد مصطفیٰ کی روشنی ہے. جو مجھ میں خون بن کر دوڑتی ہے، محمد مصطفیٰ کی عاشقی ہے. جو عالم کو چراغاں کر رہی ہے، محمد مصطفیٰ کی روشنی ہے. اور جو خالق نے مجھے تحفے میں دی ہے، جو خالق نے مجھے تحفے میں دی ہے، محمد مصطفیٰ کی ذاکری ہے. محمد مصطفیٰ کی ذاکری ہے. اور جو میرے فخر کا باعث بنی ہے، جو میرے فخر کا باعث بنی ہے، محمد مصطفیٰ کی نوکری ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. اور جو عز و فخر و فخری کہہ رہی ہے،
جو عجز و فقر و فخری کہہ رہی ہے محمد مصطفیٰ کی سادگی ہے، اور جو دھڑکن اور سانسوں میں بسی ہے، کیا کہنے، جو دھڑکن اور سانسوں میں بسی ہے محمد مصطفیٰ کی دل بری ہے۔ بہت عمدہ۔ یہ کلفت دل میں جو آ کر بسی ہے، آج کل معاشرے کے حوالے سے یہ کلفت دل میں جو آ کر بسی ہے محمد مصطفیٰ کی بے کلی ہے، اور دلوں کو جو ضیائیں بانٹتی ہے کیا کہنے، محمد مصطفیٰ کی چاندنی ہے، بے شک جو گرنے سے مجھے روکے ہوئے ہے، سلامت جو گرنے سے مجھے روکے ہوئے ہے محمد مصطفیٰ کی رہبری ہے، کیا کہنے، اور جو دل پر نقش میرے ہو گئی ہے، جو دل پر نقش میرے ہو گئی ہے محمد مصطفیٰ کی شاعری ہے، اور ہمیں بندہ بنائے جا رہی ہے، ہمیں بندہ بنائے جا رہی ہے محمد مصطفیٰ کی بندگی ہے۔ اور آخری شعر مختار کرتی ہوں، بقا اقلیم کو جو بخشتی ہے، کیا کہنے، بقا اقلیم کو جو بخشتی ہے محمد مصطفیٰ کی زندگی ہے، کیا کہنے، جو مجھ میں خون بن کر دوڑتی ہے محمد مصطفیٰ کی عاشقی ہے۔ عاشقی ہے۔ اور اسی بقا اور زندگی پر ہم جو دعا مانگتے ہیں، اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی وممات محمد وآل الہی محمد، اس پاک دن اور ان ایام کے صدقے ہم سب کی حیات کو محمد وآل محمد کی حیات کی طرح قرار دے، ہماری موت کو ان کی موت کے ساتھ وابستہ فرما دے۔ بہت شکر گزار ہوں میں آپ دونوں کے لیے کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے، زندگی میں سے وقت نکالا اور آپ یہاں تشریف لے کر آئے۔ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے صبحادی کی جانب سے آپ کے لیے، ایک بار پھر جشن صادقین بہت مبارک ہو۔ جی ناظرین، ہم ہوم ڈیکور میں حجاب کے پاس آ گئے ہیں اپنی گفتگو کے بعد، اور حجاب نے اپنا جو باکس ہے جو انہوں نے بنایا تھا کارڈ بورڈ کی جو ٹیکسچر سائز ہے اس کو یوز کر کے تیار ہو گیا، اور بڑی ڈفرینٹ سی چیز، یونیک سی سامنے آئی ہے، اور ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آپ یہ بنا رہی ہیں۔ جی حجاب، بالکل جی، کیونکہ جیسی تھیم ہے ہمارے پاس، جیسا میلاد جشن کے دن ہے، تو میں نے اس کو تھوڑا اسپارک لیا اور اس حساب سے اس کی تھیم کو رکھا ہے۔ گولڈن میں نے اس پہ اسپرے پینٹ کر دیا ہے، اور اس کے اندر کینڈیز وغیرہ اور سویٹس اور اس طرح کی چیزیں، اور بہت ہی گلٹری سا اس کو ایک جو ہے لک دیا، تاکہ پتہ چلنا چاہیے کہ میلاد ہے، خوشی کا موقع ہے۔ تو اور جہاں تک بات ہے اس کو بنانے کی، تو جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک بار میں پھر اپنے ویورز کو بھی بتا دیتی ہوں، جس طرح کہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو ہمارے پاس ٹیکسچر سائڈ تھی ہمارے پاس کارڈ بورڈ کی، اس کی ہم نے پہلے تو 2 سرکولر جو ہے اس میں ہم نے اسے کٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ دین ہم نے کیا کیا کہ اس کی جو اسٹرپس تھیں ان کو کٹ کیا، اور ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے ان کو رول کر کے پورے اس کے جو ہے آل اراؤنڈ جو پوری اپنے باڈی بنائی ہے باکس کی، وہ ان اسٹکس سے بنائی ہے۔ جی، آؤٹر اس کو تھوڑا ووڈن اور تھوڑا اس ٹائپ کا جو ہے لک دینے کی کوشش کی ہے، اور اس کے جو لڈ ہے اس کو بالکل ہم نے سمپل رکھا ہے، کیونکہ نیچے ہم نے بہت زیادہ وہ کر دیا نا، تاکہ کمپلیمنٹ کرے، اتنا زیادہ ہیوی بھی نہیں کرنا، تھوڑا ایک بالکل جو ہے ایکول اماؤنٹ میں ہونی چاہیے نا چیزیں۔ جی بالکل اس حساب سے صحیح۔ تو بڑا ڈیلیکیٹ سا ہے ڈیکوریشن باکس، اور ضرور اپنے گھروں کو بھی سجائیں، کیونکہ ان ہستیوں کی آمد ہے کہ جن کی وجہ سے خدا نے پوری کائنات کو سجایا ہے باقاعدہ۔ جس طرح سے ہم حدیث قصہ میں کچھ جملات پڑھتے ہیں کہ خدا نے جو زمین کو بچھایا ہے، اور آسمان ہے، اور ستارے ہیں، اور سمندر ہے، اور اس کے اندر طغیانی ہے، لہریں ہیں، ہر چیز اگر خدا نے کائنات کی کسی کی محبت میں خلق کی ہے تو وہ محمد وآل محمد علیہ السلام ہے۔ تو جب پوری یونیورس کو، پوری کائنات کو سجایا جا رہا ہے ان کی محبت میں، تو یقیناً ان کی آمد پر بنتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنی روح کو سنواریں، اپنے قلب کو معطر کریں، اپنے گھروں کو روشن کریں اور منور کریں۔ اسی دعا کے ساتھ اور ہم کے سیگمنٹ کے اختتام پر ہم نے پروگرام کا اختتام بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا ہم سب کو سیرت مصطفی پر، سیرت جعفری پر چلنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سحر زیدی کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔